حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھیں، مگر اپنے غلام میسرہ اور دیگر ملازمین کے ذریعے تجارت کیا کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کو ایک ایماندار تاجر کی ضرورت تھی جو ان کے تجارتی قافلے کی نمائندگی کر سکے۔ اپنی ان تمام ضروریات کے مقابل تمام اوصاف حمیدہ سے مزین ہستی صرف اور صرف صادق اور امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ دونوں طرف سے کاروباری شراکت طے پانے کے بعد سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں یہ تجارتی قافلہ شام کی جانب روانہ ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ دوران سفر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بحیرہ نامی راہب نے دیکھا تو فوراً پہچان گیا کہ یہی وہ ہستی ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے گی۔ بحیرہ نے میسرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا، اے میسرہ، یہ تمہارے قافلہ میں اس سال کون نوجوان آئے ہیں؟ میسرہ نے کہا، یہ اہل قریش میں سے ہیں اور ہمارے سردار ہیں۔ پادری نے کہا، بے شک یہ تمہارے قافلہ کے سردار نہیں بلکہ کسی دن سارے جہان کے سردار ہوں گے۔ میسرہ نے پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ پادری نے کہا، ان کی آنکھوں میں سرخی معلوم ہوتی ہے، سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے اور کوئی نہیں بیٹھا۔ مجھے تو یہ نبی آخر الزمان معلوم ہوتے ہیں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ یہ مبعوث ہوں گے۔ اس تمنا کے ساتھ پادری نے میسرہ کو اس بات کی تاکید کی کہ ان سے کسی وقت جدا نہ ہونا، سچے ارادے اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اشرف نبوت عطا کرنے والے ہیں۔ اس واقعہ کے علاوہ اور بھی کئی واقعات راستے میں گزرے۔ آخر یہ قافلہ ملک شام پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تمام سامان تجارت اس سال دگنے چگنے منافع پر جب فروخت ہو گیا تو قافلہ کے سب لوگ خوش و خرم اپنی مالکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے انعام و اکرام حاصل کرنے کی خوشی میں مکہ کی طرف واپس ہوئے۔ ان بابرکت واقعات سے سب ملازموں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہلے سے بھی زیادہ عقیدت پیدا ہو گئی تھی، اور ہر ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت تکریم و تعظیم کرتا تھا۔ میسرہ اپنی مالکہ حضرت خدیجہ کی ہدایت کے مطابق نہایت ادب سے آپ کی حرکات و سکنات اور پیش آمدہ واقعات پر غور کرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو سب میں یہ رائے قرار پائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سامان تجارت کی فروخت اور کافی منافع کی خوشخبری دینے سب سے پہلے جائیں گے، تاکہ ہر ایک ملازم کو خاطر خواہ انعام و اکرام حضرت خدیجہ سے ملے۔ اسی تجویز کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے محل کی طرف آ رہے تھے، اتفاقاً حضرت خدیجہ اسی وقت اپنے محل کی چھت پر کھڑی تھیں اور انہیں اس سوار کی عجیب شان نظر آئی۔ سوار کا چہرہ چاند سے زیادہ منور تھا اور اس کے سر پر ابر کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان رعنائی حضرت خدیجہ کے دل پر گہرا اثر کر گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی نظر سے جب یہ سوار اوجھل ہو گیا تو محل کی چھت سے اترتے ہی آپ رضی اللہ عنہا نے دربان کو حکم دیا کہ وہ شہر میں داخل ہونے والے سوار کا پتہ لگائے کہ وہ کون ہے۔ دربان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے اس حکم کی تعمیل میں ابھی ڈیوڑی سے نکلا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے دیکھ کر دریافت کیا، آپ کے پیچھے یا ساتھ کوئی اور سوار بھی باہر سے آئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، صرف میں ہی اپنی سواری دوڑاتا ابھی آ رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ کو خبر کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہے۔ دربانوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا، اور ساتھ ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ سوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے دل میں پہلے سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بڑھ گیا۔
اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ادب سے سب تجارتی مال دگنے اور چگنے منافع پر فروخت ہو جانے کی خبر سنائی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت و سیرت اور عقیدت کا خاص جذبہ پیدا ہو گیا۔ اتنے میں باقی قافلہ کے ملازم بھی آ گئے۔ میسرہ نے اپنی مالکہ کو سفر کے واقعات سنائے اور پادری کی نصیحت آمیز الفاظ دہرائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو پختہ یقین ہو گیا کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے برگزیدہ اور مقرب بندے ہیں جو ہدایت عالم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔